یہ مکہ کے جاہلوں کو اعتراض ہوا تھا کہ تمہارا نبی کہتا ہے آسمانوں کا سفر کر کے آئے. یہ وہی مسخرے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں آسمانوں کا سفر ہوتا ہے, یہاں پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. لڑکوں کے باپ لڑکوں کی بیویوں کو بھی اجارہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو نحوست ہے نا, 40 سال کے کاکے جو پل رہے ہیں پاکستان کے گھروں میں, اور کہتے ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں جی ہمارے اوپر. ماں باپ کا سب سے بڑا حق تھا ان کو دوزخ سے بچایا جائے. نون لیگ کہہ لیں, امریکہ کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی, یہ تو پہلے سے امریکہ کی پارٹی ہے. تو ہم پاکستان کی کوئی پارٹی بتائیں نا. باقی لوگوں کی تو میرے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں نا. یہ نواز شریف یا زرداری نے کرنا ہے اسلام امپلیمنٹ, یہ تو اسلام سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں. غریب کے بچے کو یہ نخرہ یہ آیا کہاں سے؟ مانگے ہوئے پیسے سے موبائل خریدا ہوا ہے, تو 18 گھنٹے اس پہ گزار رہا ہے, باپ تیرا محنتیں کر رہا ہے. وہ محمد علی مرزا, ڈاکٹر سرار اور طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے کہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سمجھ کے بھی بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت پہلے نہیں بدلنا شروع کر دی. السلام علیکم جی, میں ہوں معظم بٹ. پاک 24/7 نیوز پہ آپ کے لیے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں پوڈ کاسٹ کا. اور یہ پوڈ کاسٹ ایک روایتی پوڈ کاسٹ نہیں ہوگا, اس میں ڈفرینٹ باتیں ہوں گی اور ڈفرینٹ آسپیکٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے اور ڈفرینٹ آسپیکٹ آپ کے سامنے لائے بھی جائیں گے. اسی تناظر میں چونکہ ہم ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ آسپیکٹ سے دیکھنے والے انسان, شخصیت ہم نے آج مدعو کی اپنے پوڈ کاسٹ میں. چاہے وہ مذہب کی بات ہو تو وہ ایک ڈفرینٹ آپ کو وہاں پر ویو پوائنٹ نظر آتا ہے. چاہے کائنات کے اسرار و رموز کی بات ہو تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ڈفرینٹ جو ہے نا ویو پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا. اور اگر معاشرتی یا پھر نفسیاتی کسی بھی الجھن کی بات ہو تو وہاں پر بھی وہ ہمیں کرٹیکل اینالائز کرتے ہوئے, ٹرین کرتے ہوئے اور ہمیں نظر آتے ہیں وہ لیکچر دیتے ہوئے. تو میری مراد ساحل ادیم صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ ساحل ادیم صاحب, آپ کا وقت. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ سے موٹیویشن بھی لیتے ہیں, بہت سی چیزیں جس آسپیکٹ سے آپ بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ایک تو آپ کی سوچ کے بارے میں جانتے ہیں, دوسرا آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو میں شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں اپنے بارے میں کچھ, کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کا سلسلہ کیسے چلا اور کیسے کیسے آپ سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. میں پاکستان میں ہی پیدا ہوا تھا, مگر 2-2.5 سال کا تھا جب امریکہ شفٹ ہو گئے. اس کے بعد وہیں سے پھر پاکستان واپس آتے بھی رہے بیچ میں. 1989 میں ہم پاکستان پھر آئے تھے, پھر دوبارہ 1-2 سال بعد پھر چلے گئے تھے. اس طریقے سے آگے پیچھے امریکہ اور پاکستان. پھر اسٹڈیز آپ کی امریکہ میں, اسکولنگ میری امریکہ میں تھی, پاکستان میں بھی تھی یہ 2-3 سال. اور پھر واپس جب جاب شروع کی میں نے پڑھائی کے ساتھ ہی, تو کینیڈا میں شفٹ ہوا میں. اور اس طریقے سے پاکستان میں 2006 میں واپس آیا. میری تعلیم 90% امریکہ اور کینیڈا میں ہوئی, پاکستان سے بھی ہوئی تھوڑی سی, مگر گویا آپ نے چل رہی ہے پڑھائی. جوانی کا سارا جو حصہ ہے وہ آپ نے ابراڈ ہی گزارا ہے. نہیں سارا تو نہیں, مگر جی ہاں کافی. جی ہاں. اچھا, یہ بتائیے کہ چونکہ آپ نے ڈفرینٹ کلچرز دیکھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ دنیا کو دیکھا ہوا ہے, تو جب آپ پاکستان واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا چیز آپ کو فیل ہوئی کہ کیا بنیادی فرق ہے ان معاشروں میں اور پاکستانی معاشرے میں؟ پاکستانی معاشرہ ایموشنلی سپرسٹیشس ہے. وہاں پہ ایموشنز اور سپرسٹیشن کی اتنی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ان لوگوں نے. وہ مادہ پرستی کے نقصانات تو اٹھا رہے تھے, مگر ایک فائدہ ضرور اٹھا رہے تھے کہ وہ ہر بات کی ریزننگ ڈھونڈنا شروع ہو گئے تھے. اس سے بچہ ٹرین ہو جاتا ہے ادھر, ہر چیز کے بارے میں کھوج لگانے میں, سوچنے میں, اس کے پیچھے اس کے سارے راز و رموز اکٹھے کرنے میں, کسی بھی واقعے کی, کسی بھی معاملے کی. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پاکستان میں آتے ہی میں نے دیکھا کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جو چلتا آ رہا ہے, ڈائریکشن لیس, ایک ڈائریکشن لیس نہیں, میننگ لیس اور ریزن لیس. صحیح. یہ ایک سب سے پہلی انڈیکیشن تھی, ابھی بھی وہی ہے. تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عمومی طور پہ عوام کچھ سوچ سمجھ کے یا کوئی جانچ پڑتال کرے کسی بھی معاملے کی, یا کسی ایسے کرینے پہ جانچ پڑتال کرے کہ جو کچھ تو اس کے بارے میں علم ایسا حاصل ہو سکے. سو چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ
معاشرتیات ہوں، فرد کا معاملہ ہو یا گروہ کا ہو، سارے کے سارے معاملات وہی ہیں جو پچھلے 4000 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی بنیادی آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مذہب کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک تقلید ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں خیر بے شمار ایسی چیزیں آ گئیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، گو کہ میں اس پہ تھوڑا سا ریورٹل میں جاتا ہوں کہ سوال کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیوں ہم ریزن سے اتنا دور ہو گئے؟ کیوں ہم، ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹیریلسٹک ہونے میں بہت سی خرابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، تو آپ اچھی چیزیں تو لے سکتے ہیں اس سے، تو بنیادی آپ کیا وجہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ ریزن سے کیوں دور ہو گیا اتنا؟ مفکر جو ہے نا گھر سے پرورش پاتا ہے، تو اگر گھر کے پہلے 12-15 سال کے اندر اگر آپ تفکر کی یا فکر پیدا کرنے والی مشین نہیں انسٹال کرتے تو پھر وہی ہوگا جو ابھی جو ہو رہا ہے ادھر۔ تو ادھر شوقیہ یا مجبوراً ان کو یہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ وہ بھی پیدائشی ایسے نہیں تھے، انہوں نے بھی سکھا کے یہ کام کیا، کیونکہ ایک لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کمپنی کے سی ای او بنتے ہیں تو آپ کو فائنینس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، اور ایچ آر کی بھی، اور آپریشنس کی بھی، اور ٹیکنیکل اور کمرشل سارے کے سارے۔ بالکل، تو بالکل ایسے ہی جب ایک قوم فاتح ہوتی ہے تو اس کو پھر یہ سارے کے سارے معاملات مجبوراً لینے پڑتے ہیں۔ سو یہی التجا ہے میری مسلمانوں سے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم مفتو والی ذہنیت کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم فاتح نہیں بنے؟ نہیں، مفتو ہی کی ذہنیت کے ساتھ چلتا ہے، اسی لیے اسے مفتو کہتے ہیں۔ جس دن اس نے اپنی ذہنیت بدلی اس دن وہ فتح کا۔ تو ہم ابھی اس طرف ابھی گئے نہیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل بھی نہیں گئے، اور اس کے اوپر ہم خوش بھی ہیں کہ ہم مفتو ہیں، اور اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے بھی دے رہے ہیں، اور اپنے فاتح کی برائیاں کر کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں کہ ان میں یہ مسائل ہیں، تو ان کا یہ ایشوز ہیں، ان کے جو بھی ایشوز ہیں، آپ وہ ایک لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ ہیں جو ہونا نہیں چاہیے انہوں نے۔ دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی دیئر۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ غلط آئے تھے یا صحیح آئے تھے، ابھی وہ جس جگہ پہ ہیں اس کی کسی بھی قسم کی جو منطقی حیثیت ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا نہیں ہے، اور بڑا موقع ملا ان کو۔ 100-150 سال ہو گیا جس میں ان کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ انسان کی ارتقاء کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے۔ اچھا، آپ بنیادی طور پہ ممبر پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، علماء جو ہیں وہ ان کے کردار پہ بھی آپ بات کرتے ہیں، گو کہ اس طرف سے بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ہی دین بنا لیا، ایسے اور بھی آپ کے ساتھ جو اسکالرز ہیں ان پہ بھی یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کا بنیادی مسئلہ علماء سے یا ممبر سے جو ہو رہا ہے، بنیادی طور پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہی اسلام کے علاوہ تو کسی کی اور قسم کا ہمارا میوچل آئیڈینٹی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ جتنے بھی کسی بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اصل میں تو ایک قوم ہے، تو جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور جس کتاب کے اندر یہ فرض ہے کہ آپ طاقت میں آئیں اور فاتح ہوں، لیظہرہ علی الدین کلہ وأعدوا لهم ما استطعتم کی آیتیں ہماری کتاب میں۔ تو یہ اس طرح بتائیں رادر کہ وہ بس خشوع و خضوع میں اسی مفتوح پن کے خشوع میں مگن کروا دیں پوری قوم کو۔ یہ اچھا، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کا یہ کردار کہ جو آپ کردار ان سے چاہ رہے ہیں وہ تو کسی ریاست کے سربراہ کا کردار ہو سکتا ہے، علماء کا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنگیں لڑنی ہیں یا جو بھی آپ نے فاتح بننا ہے تو یہ ریاست کا کوئی سربراہ کر سکتا ہے، علماء ممبر سے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یا تو اپنے نام بدلیں، مسلمانوں والے نام نہ رکھیں، تو یا پھر علماء کو کہیں کہ وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سسٹم چینج کرنا پڑے گا اس چیز کو؟ سارا نہیں، قرآن تو وہی ہے نا، قرآن نہیں، جس سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں اس سسٹم میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے جو سربراہان ہیں وہ دین کی اتنا علم ان کو ہو دین کا کہ قرآن سے ہی یہ موبلٹی لیں تو ان کی سیاست بھی ثواب ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے ہماری 2-3 نسلوں نے ٹریننگ دی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر آپ نے دین کے طرف جانا ہے تو پھر ایک الگ سے فیلڈ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے طاقت سے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے سربراہی سے۔ تو وہ اس طرح کا ہمارے پچھلی 2 نسلوں کے ہمارے والدین اور ان کے والدین یہی ایک تفریق میں رہے، انہوں نے دین کو مذہب کے پوجا پاٹ کے فلیور میں دیکھا۔ تو وہ تو آپ دیکھ لیں نواز شریف، عمران خان، زرداری، سارے اپنے اپنے طور پہ تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، یہی سمجھتے ہیں اسلام اتنا ہی ہے۔ اسلام
فتح کے لیے آیا ہوا ہے, اور لیڈرشپ کی وجہ سے جو کمپٹنس آتی ہے وہ قرآن کے اندر جس طریقے سے آج اگر اسلامی گو کہ ظاہر ہے صرف ہم پاکستان پہ چونکہ اگر ہم ان جنرل اسلام کی بات کر رہے ہیں تو صرف پاکستان کی بات تو نہیں ہو سکتی, پھر آپ دیگر 57 اسلامی ممالک ہیں تو ہمارا پیسہ بھی اگر دیکھیں تو وہاں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کی طرف دھیان نہیں ہے, آج کی دنیا کو کمپیٹ کرنے کی طرف دھیان نہیں ہے. تو ان جنرلی یہ صرف پاکستان کا پھر مسئلہ نہیں ہے, پوری امت جو ہے وہ اس مسئلے میں گری ہوئی ہے. پوری امت ہی ہاری تھی نا World War II, تو اس وجہ سے مفتو ہیں. تو مفتوؤں کو خوش ہونے کا حق نہیں ہونا چاہیے, بس کسی قسم کی تسلی میں نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ ایٹ لیسٹ فاتح نہیں بھی بن رہے تو فتح کی تیاری کر رہے ہیں. بے شک ہار رہے ہیں مگر جہد تو وہی ہونی چاہیے. اچھا, یہ ساحل صاحب یہ جو طریقہ کار کہ تنقید یہ کرنا, تھوڑی سی سے پیسمزم میں جانا, اس پہ بھی تنقید آپ پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف علماء بھی تنقید کرتے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑا سا نیگیٹیولی پورٹرے کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار تبدیلی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, نہ کہ تھوڑا سا آپ نیگیٹیو اگر بات ہوتی بھی ہے یا تھوڑا سا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں لیکن اس کا بنیادی طور پہ ساتھ جو ہے نا پازیٹیو لنک بھی کیا جائے اسے؟ آپ اگر اس حالات میں ہو گئے کہ آپ ICU میں ہوں اور ڈاکٹر کو کہی جا رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, تکلیف نہیں ہے, تو وہ دوائی نہیں دے گا آپ کو. لیکن تسلی تو تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے, یا تسلیوں نے خراب کیا ہوا؟ جب آپ بتائیں گے کہ مرض ہے تو تب علاج ہوگا نا آپ کا. آپ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ساری کی ساری برائیاں بھی ہم میں اور ہم اس کے اوپر بھی تشفی اور تسلیاں کرتے پھر رہے ہوں. میں اس موٹیویشن کو پوری طریقے سے لعنت زدہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیمار کو بیماری سے نکالنے کی بجائے اس کو اس میں رکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے اور اس کو تسلی دی جائے کہ خیر ہے تیری اگلی 7 نسلیں ہم ہلاکت میں ڈالیں گے مگر تو میرے منہ پہ مسکراہٹ نہیں جانی چاہیے. یہ تو زیادتی ہے. مسکرانے کا حق اس بندے کو ہے جس نے اللہ کے اس کتاب کو انتظامی سطح کے اوپر پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں کی ہوئی ہیں. وہ بھی جب تک فتح میں آتا نہیں ہے تب تک اس کو کیا حق ہے کہ وہ موٹیویشن مطلب اتنی انکمپیٹنٹ اور لو پرفارمنس کے بعد اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. یہ فالس کانفیڈنس, یہ جھوٹی تسلیاں یہ پچھلی نسلوں کے وتیرہ رہی ہے, اور یہ اپنی اخلاقیات کو چاٹنے کے لیے لوگوں کو مسکرا کے تسلیاں دیتے رہے ہیں کہ بس ہمارے اخلاق تو دیکھو. ہم دیکھ لیے ہم نے سب کے اخلاق بھی, اخلاقی طور پہ بھی ویسٹ ہی بہتر نکل آیا ہے. اچھا, آپ پہ ایک بنیادی جو علماء یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی نوعیت کا کوئی دین بنا لیا ہوا ہے, اور جو چونکہ اگر ایک عرصے سے 1400-1500 سال سے ایک امت چلتی آ رہی ہے اور وہ بڑے بڑے جید علماء بھی وہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں, تو آپ نے کہاں سے یہ نیا سیکھ لیا یا ایک نیا پن دین میں آپ کیسے لے آئے؟ یہ بنیادی اختلاف بھی آپ جو ہے نا سامنے آتا ہے. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی آج تک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی سیرہ میں وہی باتیں ہیں. یہ پچھلے 100 سال سے جب سے خلافت گئی ہے سسٹم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اس کے علماء کو دیکھیں آپ, باقی کے جو علماء ہیں جو کہ جید علماء گزرے ہیں وہ کیوں خلافت کی بات کریں گے جب وہ پہلے ہی خلافت میں موجود تھے. وہ ایک سسٹم کو دوبارہ سے توڑ کے دوبارہ سے بنانے کی بات کرنا ہے تو خروج ہوتا ہے. جب ایک 1300 سال سے یہ اس طرف سے بدنیتی ہے. نہیں 1300 سال سے خلافت تھی ہمارے پاس. اس کے علماء, اس کے اندر علماء کرام جب کتابیں ترتیب دیتے تھے یا کوئی سوچ بناتے تھے تو وہ خلافت کو دوبارہ سے بنانے کی تو نہیں سوچ بنائیں گے, پہلے سے ہی موجود ہے. جی. یہ تو پچھلے 100 سال سے خلافت گئی ہوئی ہے. اس 100 سال کے اندر پھر ایسے ریئیکشن آئے ہیں کہ بھائی واپس لے کے آؤ اپنا انتظام. یہ جتنے بھی اس وقت کے زندہ علماء ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے ان کتابوں کو اگر اس سے رجوع کرنا ہے کہ جو کتابیں خلافت کے اندر لکھی گئی ہیں وہ کیوں کریں گی خلافت کی بات. یا تو خلافت سے پہلے کی کتابیں پڑھیں یا جو کہ قرآن اور سیرہ ہماری جو کہ نبی السلام نے خلافت رائج کر کے دکھائی, سسٹم بنا کے بھی اور امپلیمنٹ سب کانٹیننٹ کی اگر پرٹیکولرلی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دین کی جو شکل ہے وہ جو معاشرہ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے, کلچر وہی جو کلچر ہے یہاں کا وہ زیادہ حاوی ہے, دین کی جو اصل شکل ہے وہ تھوڑی سی مسق ہمیں دکھائی دیتی ہے. صرف پاکستان انڈیا میں نہیں دنیا میں مفتوؤں کے یہی حالات ہوتے ہیں. بس یہ اس بات پہ کسی بھی قسم کی اکڑ جو ہے نا وہ اللہ کو برداشت نہیں کہ ایک تو زمین پہ رینگ رہے ہو, اوپر سے اپنی چھوٹی سی ایک مسجد چمکا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بس یہی اسلام ہے. اس سے زیادہ دین کے
رکن جو ہیں وہ یورپ میں پریکٹس ہو رہے ہیں. عقیدہ ان کا بالکل بھی نہیں ہے. دین کے ارکان تو وہ زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں. کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے. قرآن کی ایسی ایسی آیات ہیں جو پوری طریقے سے امپلیمنٹ ہیں یورپ پہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کس داڑھی والے کی جرت کیوں ہو رہی ہے کہ یہ بولے کہ یہاں پہ دین یہاں پہ ہے؟ دین کہیں پہ بھی نہیں ہے. مفتوؤں کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ. اچھا, جب بھی آپ اس طرح اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کسی داڑھی والے کی یا کسی مولانا کی یا علامہ کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا نفرت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اس طرح کرنا؟ نہیں, داڑھی والے کو میں رسپانسبلٹی دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں اس کا بھرم رکھ رہا ہوں. اس نے جو منصب اپنے ذمہ خود لیا ہے اس کو میں پھر ذمہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہوں. باقی لوگوں کی تو میرے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں نا. یہ نواز شریف یا زرداری نے کرنا ہے اسلام امپلیمنٹ. یہ تو اسلام سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں. تو پھر بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اس صورتحال میں تو نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا چونکہ یہی لوگ ہیں سامنے جو چہرے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے نا. سیاسی ایکومن اور دینی ایکومن اکٹھا کریں اور یوتھ کو ٹرین کریں. مجھے تو نہیں فرق پڑتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف, مریم نواز, ان چہروں کے ساتھ امپلیمنٹیشن نہیں آ سکتی. چہرے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ نہیں آ سکتی. یہ اسلام کو ایک الگ سے 5 نمازوں اور 30 روزوں کا ایک ریچول کا سسٹم مانتے ہیں اور ایک بہت ہی انفرادی قسم کا معاملہ سمجھتے ہیں اسلام کو. ان کو تو کبھی بھی پوچھ لیں آپ, کوئی بھی بندہ اس سے پوچھے گا کہ قرآن میں پالیٹکس کدھر ہے تو یہ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ قرآن میں کہاں سے پالیٹکس آ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ سو یا سیرہ میں بتا دیں کوئی مثال. اس موقع پہ جو آپ کو ملا ہے شہباز شریف صاحب, اس موقع پہ نبی السلام نے کیا کیا تھا, یہی والا موقع سیرہ میں سے ڈھونڈ کے دکھائیں. تو 10 سال لگا دیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس سوال کا مطلب کیا ہے. تو ان کا قصور نہیں ہے. یہ پچھلی نسلوں نے, جو ان کی نسلیں تھیں, یہ تو میرے سے پچھلی نسل ہیں نا, ان کے جو ماں باپ تھے نا, انہوں نے بتائی یہ تھا کہ بھائی اسلام کا مطلب ہوتا ہے بس 5 رکن, یہ پورے کرو تو اس کے بعد جو مرضی کرو, چاہے امریکہ کی پوجا کرو. معاشرے کی تشکیل جو اسلام میں بتائی گئی ہے وہ کس انداز میں ممکن ہے اور کیسے ہوگی, کس طرح آغاز اس کا کیا جائے تو ہم ویسا معاشرہ تشکیل پا سکتے ہیں کہ جو اسلام نے ایکچولی ہمیں کر کے دکھایا؟ معاشرہ اصل میں نا, معاشرے کا جو سربراہ ہوتا ہے نا وہ سیاسی حکمران ہوتا ہے. وہ ایک چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہے. 8-9 پلرز ایسے ہیں کہ جس میں معاشرہ پکڑ کے رکھتا ہے. وہ اس معاشرے کو پکڑنا جو ہے نا, وہ اس کو اولو الامر بولتے ہیں. معاشرے کے تمام تر معاملات کو, ایسے معاملات کو اپنے ہاتھ میں پکڑے کہ جو کسی ایک فرد کو یا گروہ کو یہ اجازتیں نہ ملیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اصول مرتب کر سکے. اگر اس نے وہ باقی پکڑ لی ہوئی ہیں تو نیچے خود ہی morality, اخلاقیات, معاملات, اصول, قانون, یہ سب لوگ خود ہی نیچرلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہر بندہ کا گھر جا کے تبلیغ کرتا ہے کہ آج جو نا روڈ پہ گاڑی میں اشارہ نہیں توڑنا یا لوگوں کو راستہ دینا ہے, یا بات کرتے ہوئے شائستہ لہجہ رکھنا. کوئی ہر ایک کو ٹریننگ نہیں ہوتی. سسٹم پولیٹیکلی ان اصولوں کے اوپر پکڑ سے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں سارے. لیکن ایک طرف ساحل صاحب بات وہی ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اشرافیہ کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں جنہیں خود سمجھ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ پوچھ بھی لیں تو انہیں پتہ نہیں ہوگا, لیکن جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جو کہ گورنمنٹس کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں, تو جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اگر وہی نابلد ہیں ان چیزوں سے تو پھر تو ہمارے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیوں نہیں ہے. ہم یوتھ کو یہ والا آئی کیو اتنا جنریٹ کریں کہ ان کو قرآن میں سے سیاست سمجھ آئے, ان کو سیرہ میں سے امپلیمنٹیشن آف سسٹم کی ٹیکنیک سمجھ آئیں. اس وقت کا ورلڈ ویو ان کا کلیئر ہو کہ کون کون سی طاقت, کون کون سے دین اس وقت حاوی ہیں, ان ادیان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, اپنے اگلی نسل کو پریپیئر کرنے کے لیے اس نسل کا کتنا آئی کیو بڑھانا ہے. یہ 30, 40, 50 سال کے اندر 2 نسلیں تیار ہو سکتی ہیں اگر کرنے والے ہوں تو. ان لوگوں کو کسی بھی لیول کے اوپر اتنی پینیٹریشن نہیں ہے اللہ کی طرف سے, نہ نواز شریف کی, نہ زرداری کی, نہ عمران خان کی, کہ وہ کسی بھی لیول پہ دین کے ایکیومن کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو دین کے ایکیومن کو ریپرزینٹ کرنے والے جو ہے نا, یہ 2-3 انسٹرومنٹس انسٹال کرنا شروع کر دیں تو ایک نسل میں ہو سکتا ہے کام. ٹھیک ہے, میں ایک اور آسپیکٹ پہ آپ پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ اکثر بلیک ہول کی یا پورٹل کی بات کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں, کوئی اور علماء کیوں بات نہیں اس پہ کر رہے, کیا انہیں اس حوالے سے علم نہیں ہے؟ جہاں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے.
بالکل مطلب بلینک ہے اس حوالے سے. نئی جو ایک ہے سائنسی اعتبار سے دین کو سمجھنا. اور سائنس تو ابھی آئی ہے, یہ علم تو پہلے سے تھا نا قرآن میں. تو آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا یہ؟ قرآن پاک میں عربی میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. صحیح. آپ معراج کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نبی اسلام آسمانوں میں نہیں گئے؟ یا تو وہ نہیں گئے, کہیں کہ نہیں گئے تو آپ اسلام سے خارج ہے نا. بالکل گئے. تو گئے. جی جی. تو اس معراج کی پلورل کیا ہوتی ہے؟ معارج. تو معارج کے نام کی صورت ہے. میں نے اپنی طرف سے تو کوئی رائے نہیں بنائی نا. ایمان کا حصہ ہے. باقی میرا خیال علماء تو تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اتنے واضح طور پر اگر چیزیں موجود ہیں تو باقی علماء کیوں یہاں تک نہیں پہنچ سکے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ جو چلتا آ رہا ہے اس کو فالو کرنے کو یہ صحیح سمجھتے ہیں. اور وہ چلایا کس نے؟ وہ یہ ریسنٹلی 200-300 سال پرانے معاملات ہیں. ورنہ صحابہ کرام کو تو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ان تمام معاملات کے اوپر. یہ مکہ کے جاہلوں کو اعتراض ہوا تھا کہ تمہارا نبی کہتا ہے آسمانوں کا سفر کر کے آیا. یہ وہی مسخرے ہیں جو اس وقت یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور ممبر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ مسخرے ہیں. یہ وہ والے اعتراض کریں جو صحابہ کرام جن کا جواب دے چکے ہیں. یہ وہ مکہ کے جاہل جب آ کے میرے نبی پہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا نبی آسمانوں کا سفر کر کے آیا. جب میں کہہ رہا ہوں آسمانوں کا سفر ہوتا ہے, یہاں پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تمسخر کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں باقی جو جتنے علماء ہیں یہ جہالت یہ پروفیسر بھی یونیورسٹی کے, خالی یہ نہیں, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے قرآن میں اس کو تو کبھی پتہ ہی نہیں معراج کیا ہوتا ہے. اس نے کہاں سے قرآن کھولا کبھی؟ وہ جب 6 سال کا تھا اس نے قرآن ختم کر لیا تھا بھائی. اس کی اماں نے قرآن ختم کروا دیا تھا, جس طرح پاکستان کے گھر میں ہوتا ہے. وہ بعد میں سائنس میں گیا اور جو کچھ اس نے پڑھا, اس کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو میں آپ کو سیرت سے واقعہ سنا رہا ہوں. سورہ اسراء کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ یہ کیا ہے کہ ہم رات کے ایک پہر میں اپنے نبی کو اوپر لے گئے اور کہاں سے کہاں کا سفر کروایا. یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ قرآن کا سٹارٹ ایسے ہو رہا ہے. ہم تو پیدائشی, ہم تو مسلمان اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم آسمانی سفر کرتے ہیں. ہمارا ماننا کہ آسمان میں سفر کرتے ہیں انسان ایمان کا حصہ ہے. یہ جو قرآن بھی ہاتھ میں پکڑے اور کہے نہیں یہ تو سائنس نے کوئی اختراع کیا. سائنس نے لکھی ہے سورہ بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, اللہ کی صورت ہے پوری. قرآن پاک واضح صریح الفاظ میں بتا رہا ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہ اشاروں میں بات کی ہو. اچھا, آپ پہ یہی ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کہیں جیسے ایک علماء کہیں ایک مستند اداروں سے پڑھے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی بات ہوتی ہے. ایسے علی مرزا صاحب ہیں, ان پہ بھی یہ اعتراضات آتے ہیں کہ وہ خود سے ہی, آپ ان کو عالم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح دیگر علماء کہتے ہیں وہ فتنے کی شکل اختیار کر گئے؟ آپ ان کے بارے میں کیا؟ میں ہر اس بندے کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں کہ جو اس پورے ٹریڈیشن آرتھوڈاکس کے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے خود نہیں سوچ رہا کہ یہ میں نے بھی بات کی ہے. آپ کو کیوں سمجھ آ رہی ہے کہ معراج میں میرا نبی آسمانوں میں گیا؟ یہ انٹر گلیکٹک ٹریول نہیں ہے. 7 آسمان, ایک آسمان میں ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں. میرا نبی 7ویں آسمان تک گیا ہے. یہ فزکس والوں سے میں نے پوچھا ہے. آپ بتائیں, آپ نے فزکس والوں سے پوچھا ہے کہ نبی اسلام آسمان؟ وہ فزکس والے تو تمسخر کر رہے ہیں اس بات کا. بالکل. تو جو شخص یہ مانتا ہو اور اس کے بعد یہ کہتا ہو نہیں یہ ایسے کوئی راستے نہیں ہیں جو آسمان میں جاتے ہیں, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مطلب وہ تو جہل میں پھنسا ہوا بس. اچھا, جن لوگوں نے ایک تربیت کرنی تھی, ایک آپ اکثر بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی, کریٹیکل اینالائز کرنے کی چیزوں کو, ہمارے بچے ٹھیک ہے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کی طرف سے بھی سکھایا جاتا ہے, اساتذہ کی طرف سے بھی سکھایا جاتا ہے. سب سے پہلے جو والدین کا کردار ہے, آپ بچوں کی تربیت کو لے کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ معاشرہ ایک فرد کی اکائی سے ہی بنتا ہے, تو اگر ایک ایک فرد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو بچوں کی تربیت کو لے کے اور بچوں کو ایک اچھا معاشرے کے لیے فرد بنانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں مسنگ کیا پارٹ ہے, والدین کے اینڈ پہ یا پھر اساتذہ کے اینڈ پہ؟ دونوں ایک ہی بات ہے. والدین بھی اگر قرآن سے نا واقف ہیں, قرآن سے زیادہ بہتر کتاب کوئی نہیں ہے کریٹیکل تھنکنگ کی. قرآن خود دعوت دیتا ہے اور فورس کرتا ہے نا. قرآن میں نصیحتیں نہیں ہیں, میرا رب نصیحتیں نہیں کرتا, احکام جاری کرتا ہے. تو جو کتاب احکام جاری کرتی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کی, وہ چھوڑ کے آپ حقائقیں اور نصیحتوں کی کتابوں سے گوروں کی یا کسی سے بھی لے رہے ہیں, تو بچے نے تو نہیں کرنی کریٹیکل تھنکنگ پہ. سو مفتو قوم کو سب سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ میں ڈالا جاتا ہے, تب کہیں جا کے وہ فتح کا سفر شروع کرتے ہیں. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ چلتی جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس کو صحیح مانیں گے.
کریٹیکل تھنکنگ جب آپ یہ ٹرم ایک یوز کرتے ہیں، یہ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ بس اس کا ایک چھوٹا سا کریکولم ہے جو ہر ماں باپ کو دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ کوشچن کرو جو تمہارے فطری سوال آتے ہیں، اس سوال کا مظاہرہ کرو، کہیں چھپاؤ مت، پوچھو، اور اس کے اوپر تحقیق کے لیے بیسک جو اسکل ہے وہ لے لو. بیسک اسکل بھی خود ہی پھر بچہ اگر جب اس نہج پہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنی اسکل کو خود ہی ساتھ وقت کے ساتھ انہانس کرتا ہے. ہوم ورک کرنے کی، ٹرو ڈیٹا لے کے آنے کی، ڈیپر ریسرچ کرنے کی جو اسکل ہے وہ وقت مانگتی ہے. وہ 10-12 سال لگتے ہیں. تو جب اگر 12-13 سال کا بچہ اگر اس کام میں لگا ہوا ہے تو وہ 18-20 سال تک. تو ساحل صاحب اگر والدین میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہے، جو کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں اگر والدین خود ہی نہ سمجھ اسکل نہ بھی ہونا، سوچ ڈیولپ ہو جائے تو وہ اسکل پہ کسی اور کام کسی اور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. میں والدین کو یوٹیوب تو نہیں آتی تھی، ہمیں تو آتی ہے نا. تو ہم کیسے اتنی ریسرچ کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ. ان کو کیا پتا تھا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، ہم نے خود ہی سیکھا نا. تو کریٹیکل تھنکنگ میں ان کو نہیں آتی تو ہم خود سیکھ لیتے ہیں. اس میں ایسی کی بات، ہم نے زیادہ بڑی اسکل سیکھی ہیں. والدین حالانکہ اس میں بالکل بھی نااہل تھے. آج اگر ہم بات کریں، چونکہ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا ہماری آبادی بھی اگر بات کریں، ملک کی 70% آبادی جو ہے نا، ہمارا نوجوان بالکل فارغ ہے. وہ ہمارے بابے چل رہے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس سے مسجد، پروفیسر، سارے بابے ہیں. کسی ایک جگہ جوان دکھائیں نا مجھے. تو یہ جان بوجھ کے نوجوانوں کو راستہ نہیں دیا جا رہا، یا پھر نوجوان بھی خود بھی مایوس ہو چکا ہے اس سسٹم سے؟ مایوس نہیں، اسے نااہل بولیں. مایوس نااہل ہو چکا ہے، یا بنایا جا رہا ہے، یا بنایا جا چکا ہے؟ جی ایسے ہی چلتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہی ایسا چلتا ہے کہ ہم بغیر کسی سفید بالوں کے بندے کو کسی بھی لیول پہ سیریس نہیں لیتے. کیوں؟ اور صحیح سے نہیں لیتے نا. اس کا مطلب پچھلی 2 نسلوں کے جوان تو بالکل ہی فارغ تھے، ورنہ یہ بابے بیٹھے ہوتے پارلیمنٹ ہاؤس میں. جوان کیوں نہیں آتے؟ وہی تو وجہ ہے نا. اس کا مطلب ہے پرفارمنس یوتھ کی بالکل. یہ ہمارے یہ ساحل صاحب جو آپ بات کریں، یہ ہمارے اس خطے میں زیادہ تر چیز ہے کہ آپ نوجوان وہی چیز کہ جب تک کسی کے بال سفید نہیں ہو جاتے آپ ٹرسٹ کرنے کے تیار نہیں ہیں کہ یہ بندہ ابھی کام کا نہیں ہے، ابھی تیار نہیں ہوا. جبکہ باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 سال کے نوجوان بھی بہت کچھ بڑی بڑی ذمہ داریاں انہیں ملی ہوتی ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے بزرگان نے یہ جو لعنت ہمارے اوپر برسائی تھی نا، وہ گھروں میں لڑکوں کو قید کر کے اپنے ذمے میں سارے، ان کی بیویاں بھی، ہمارے لڑکوں کے باپ لڑکوں کی بیویوں کو بھی اجارہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو نوست ہے نا، 40 سال کے کاکے جو پل رہے ہیں پاکستان کے گھروں میں، اور کہتے ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں. جی ہمارے اوپر ماں باپ کا سب سے بڑا حق تھا ان کو دوزخ سے بچایا جائے. اس سے بڑا حق ہے ماں کا کوئی اس کو دوزخ سے بچائیں، یا باپ کا؟ بالکل. جھونک دیا ہم نے. یہ ابھی آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی، تو یہ ایک بہت بڑا ناسور، میں اسے ناسور سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے. جو چونکہ وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بچے، اور میں نے 40 سال کے بچے دیکھے ہیں واقعی، کہ وہ 40 سال کے بچے پل رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذہنی جہالت ہے، ذہنی غربت ہے، یا پھر یہ ویسے ہی ہم چونکہ یہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ ظاہر ہے ہم لوگ ابھی الگ سے ایک الگ گھر چلانے کے قابل نہیں ہوتے، غریب ملک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے، یا ذہنی غربت زیادہ آڑے آ رہی ہے؟ ذہنی غربت ہے، ورنہ کسی اور کلچر میں سوشو اکنامک کلاس نہیں بتاتی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو. اچھا، اس چیز کو اسلام، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اسلام سے لنک کیا جاتا ہے کہ جی بچے پہ یا بچی جو ہے جو آئی ہے گھر میں بہو بن کے، اس پہ فرض ہے جی وہ سارے کام کرے، ماں باپ کو بھی سنبھالے. تو یہ اسلام کی تعریف کیسے نکالی گئی ہے؟ جاہل کو جو بھی بتائیں گے وہ مان لے گا. میں آپ کو کوئی جھوٹی آیتیں سناؤں گا، پکڑ لیں گے کہ جھوٹی ہیں. قرآن پڑھا کہہ رہے ہیں کہ قطعاً اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی اسلام اس کے خلاف ہے. لڑکی پہ وہ والے فرض ڈال دیں، اللہ نے ڈالے تو آپ اللہ کھیل رہے ہیں نا، آپ طاغوت ہیں پھر تو. یہ ایک بنیادی وجہ سمجھتے ہیں آج کے نوجوان جو پھنسا ہوا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکل رہا، اور کچھ سوچنے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے. جاہل جوان عورت ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پہ اس طرح کا ڈنڈا برسایا جائے. لیکن اگر وہ سسٹم شروع سے دیکھیں چل ہی ایسا رہا ہے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے باپ کو دیکھا، تو اس چین کو توڑا بیٹے کیسے نے پھر یوٹیوب دیکھا نا، اس کے باپ نے یوٹیوب نہیں دیکھا. اس چین کو وہ توڑ نہیں پا رہا آج کا نوجوان بھی. وہی نا، بیسکلی نا اصل میں سیلفش تقاضے میں لڑکا جو ہے نا ناسور بن چکا ہے ہمارا. اس کو پتہ ہے گھر اکیلا ذمہ سنبھالوں گا تو کام کرنا پڑے گا نا.
صوفے سے ہٹ نہیں رہے. شام کو 3 بجے تو سو کے اٹھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ایسوسیٹ کر دی گئی ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں، یہ بٹھا دی گئی ہے کہ اگر ہم یہ چین توڑنے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی ناراضی کا باعث بنیں گے، ہم اسلام اتنا اچھا ہوتا نا میرا جوان. ایک خوبصورت لڑکی کافی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم توڑنے کے لیے. وہی لڑکا اپنے ماں باپ سب کو طلاق دے کے کچہریوں میں یہ لاہور کراچی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم اوور آل معاشرے کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں، وہاں پہ تو مشکل. کوئی سے 6 بڑے شہر مجھے نام گنوائیں، مجھے فرق دکھائیں گاؤں میں اور فیصل آباد میں. اس سیکٹر میں تو ہم گاؤں سے بھی بدتر ہیں. گاؤں میں تو پھر لڑکا اپنے کسی نہ کسی زمین کے اوپر ہل چلانے کے قابل ہوا ہوا ہے. یہاں پہ تو بیٹھا ہے صوفے سے نہیں ہل رہا. گاؤں کا لڑکا پھر ایکٹیو ہے، تھوڑا جاہل ہے، اتنا ہی جاہل ہے مگر پھر ایکٹیو ہے. مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے، تو پیسے ہی نہیں ہے، ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ پاکستانی لڑکے لڑکیاں اپنے صوفوں کو بستر بنا کے اپنے موبائل کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. 12-13 گھنٹے منیمم بتا رہا ہوں، ایوریج میں اس سے بھی زیادہ 18-20 گھنٹے بھی موبائل پہ گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر سے باپ جو ہے نا وہ محنتیں خون پسینے باہر ہے. عمرا کے نخرے ہوتے ہیں، میں سمجھ سکتا تھا. پاکستان میں تو پیسے ہی نہیں. عمرا کے مزاج لیکن ویسے ہاں مطلب سوچیں ذرا کہ غریب کے بچے کو یہ نخرا یہ آیا کہاں سے؟ مانگے ہوئے پیسوں سے موبائل خریدا ہوا ہے، تو 18 گھنٹے اس پہ گزار رہا ہے، باپ تیرا محنتیں کر رہا ہے. اور سوچیں ذرا. اور محمد علی مرزا اور ڈاکٹر سرار اور طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے کہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سمجھ کے بھی بیٹھا ہوا ہے. پرفارمنس زیرو. مطلب میں حیران ہوں کہ ابھی تک بجلی کیوں نہیں گری ہمارے اوپر. سارا نبی اسلام نے بچا لیا. نہیں تو فرائی ہونے چاہیے بچے ہمارے. وہ صوفوں کو آگ لگ دینی چاہیے جہاں پہ بیٹھے ہر وقت 12 گھنٹے یوٹیوب چل رہا ہے. اور مجھے بھی پتا کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، وہ ہم سب کو پتہ ہے. یاد ہو نا ادھر بھی کچھ پورا دن پورنوگرافی دیکھیں گے، شام کو محمد علی مرزا طارق جمیل کی ویڈیو لگا کے کہیں گے بس ہمارا کام ہو گیا. اچھا، یہ اور گالیاں باپ کو دے رہے ہوں گے اپنے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بنیادی مطلب ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 40 سال کے بچے گھر میں پل رہے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ بھی ہے کہ آج کا نوجوان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ڈرپوک ماؤں کے بزدل بچے. ماؤں کو آپ نے کیوں، باپ بھی ہو سکتے ہیں ڈرپوک؟ یا ہائے کاش ہمارا باپ بچے پالتا. پاکستان کے باپ کدھر ہوتے ہیں پالنے کے لیے؟ کون سے پاکستانی باپ نے بچے پالے ہیں؟ پالتا تو میں اس کو بھی ذمہ دیتا، فکر نہیں کریں. وہ جھوٹ یا سچ میں نوکری کر کے پیسے کما ہی رہا ہے، گھر چلا ہی رہا ہے، بجلی کے بل دے ہی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باپ کا صرف اس حد تک کردار بھی بچے کی جو شخصیت ہے اسے مجروح کرنے کے لیے کافی ہے کہ باپ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. کوئی نہیں، بس وہ ڈنڈا لے کے رات کو آتا ہے، تھوڑے سا تھپڑ بیوی کو مارتا ہے، کھانا مانگتا ہے، سو جاتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے کہ میں باپ ہوں. باپ کی رضا اللہ کی. اگر والدین کی یہ ذہنی حالت کہہ لیں یا ان کے طور اتوار کہہ لیں تو پھر تو ہمیں خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بچے تو دیکھیں وہ بائی پروڈکٹ ہیں ان کی. تو پھر 10% بھی مل گئے نا میرے کام کے بچے پاکستان میں. 10% بھی 25 کروڑ چھوڑیں، 10% بھی چھوڑیں، لاکھوں میں بھی مل گئے مجھے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور، ملتان، بڑے بڑے شہر بتا رہا ہوں. اس کے اندر ملا کے بھی لاکھوں میں بھی مجھے نفری مل جائے نا جس میں وائبریشن ہو، پوٹینشیل ہو، تو قوم سدھر سکتی ہے. باقی کے سارے لوگ تو اچھا آپ کو لگتا ہے کہ لاکھوں میں دیکھیں ایسے نوجوان ہوں گے یقیناً، میری یہ ایسی تھنکنگ ہے کہ لیکن انہیں پلیٹ فارم دینے والا، انہیں اکٹھا کرنے والا معظم. کتنے بجے اٹھے آج صبح؟ میں میری ویسے نائٹ شفٹ تھی آج، میں تھوڑا سا لیٹ ہی اٹھا ہوں. بہانا ہر ایک کے پاس ہے بیٹا. نائٹ شفٹ مانتا ہوں. جی جی میں نے کب کہا ہے کہ کام نہیں کرتے؟ جی جی بہانا ہر ایک کے پاس ہے. کتنی آیتوں کے کتنے سوال ہیں جن کے جواب آپ نے لائف میں آج تک قرآن سے ڈائریکٹلی دیے ہیں. سمجھ رہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائریکٹ دس کنورسیشن آن یو. واٹ آئی ایم سیئنگ از دفتر کے اندر میری 5 کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، 5 کمپنیز کے امپلائیز میرا اپنا فون نہیں اٹھاتے. کئی دفعہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، فون اٹھائیں گے آواز سے پتہ چل جائے گا سوئے میں. اتنا بڑا ریزگنیشن لیٹر میں نا میرے خلاف اتنا بڑا ریزگنیشن لیٹر آتا ہے کہ تو صحیح لیڈر نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یار اتنی لمبی ای میل لکھ سکتا تھا تو 10-12 لکھ ہی دیتا پورے کے پورے سال کے ٹینیور میں. کام کلائنٹ کو تو تیرے سے میل گئی نہیں. ریزگنیشن لیٹر اتنی زبردست انگریزی میں لکھا ہوا تو نے.
سمجھ رہے ہیں؟ نخرہ بہت ہے. نخرہ کس کا ہوتا ہے؟ جو صوفے سے نہیں اٹھتا اس کا نخرہ ہوتا ہے. شرارہ سلیم ہے سارے. نخرہ تو ہے نا, ایگو تو رکھا ہوا ہے انہوں نے. نخرہ بغیر ایکسپرٹیز کے, بغیر کسی جیسے کہہ لیں کہ آج کی دنیا میں بینک بیلنس ہو یا کوئی آپ ایسا کام کریں, یہ ڈیولپ کیسے ہوا ہے, کس نے کیا یہ؟ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اپنی اپنی ماؤں کے تارے ہیں. صحیح. تو ان ماؤں کو پکڑوں گا نا میں, کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک فرعون پال رہی ہو, اس نے پھر محلے میں جا کے 4-6-7 ریپ کر دیے, پھر وہ لڑکیوں کو ہی کوس رہی ہو بیٹھ کے. انسان جب تک خود نہیں ایکسیپٹ کرے گا نا کہ بھئی ایک نسل چاہیے جس کو قرآن کے تھرو پر چل رہے صحیح غلط کیا ہے, صحیح غلط کیا ہے, جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا تب تک, جب تک میں مانوں گا نہیں نا مجھے مرض ہے سر, میں اسپتال نہیں جاؤں گا. پہلے ایک نسل چاہیے جو بتائے امراض کیا ہوتے ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. سارے مریض خود ہی اپنے اکیلے میں نا بستر میں کمبل کے اندر چھپ کے بھی بتائیں ہاں ہوں یہ مرض میرے اندر آیا ہے. ایک نسل کو امراض کی تشخیص کرنے والے لوگ مل جائیں کہ بھئی یہ تو امراض ہیں, اور وہ قرآن ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر میرا قرآن ہے, سارے امراض بتا دیتا ہے. سہیل بھائی, تشخیص ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ تشخیص بھی نہیں ہو پائی ٹھیک سے. تشخیص کے بعد بھی یہ ایک نسل در نسل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے صفائی کرنے کا جو عمل ہے. ایک نسل در نسل ایک نسل. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نسل میں صفائی ہو جاتی ہے جو چیزیں. ایک ڈاکٹر آیا تھا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی نسل میں ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا نا انہوں نے, ہر نبی نے کر کے دکھایا, اپنی نسل میں ٹرن اراؤنڈ کیا. وہ ہم دنیا کائنات کے سب سے بڑے بندے کی بات کر رہے ہیں, تو عام ایک شخص کتنا جو ہے امپیکٹ ڈال سکتا ہے, کوئی ایک عام, چونکہ جن کی آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ایک بہت ہی بڑی ہستی ہیں. اس کا جواب قرآن نے دیا ہوا ہے. یہ مکہ کے پیگنز یہ اعتراض کرتے ہوتے تھے جو آپ نے بھی کیے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو آپ کے پاس تو خاص قسم کی میٹرکس ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ اگر یہ تم میں سے نہ ہوتا تو تم کہتے کہ ہم کیسے اپلائی کریں تمہاری باتیں. بالکل, جی سمجھتے ہیں. جی. تو یہ وہ سیرہ جو میرے نبی کی سنت ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. میرا نبی واقعی میں کسی اور ہی میٹرکس تک اپنے اعمال کے تھرو, اپنے زہد کے تھرو پہنچ چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر جو انہوں نے اعمال کر کے دکھائے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ہم ان اعمال کو یہ سوچیں گے یہ تو صرف نبی کر سکتے, تو پھر میرے کوئی اور اسلام ہے میرے لیے. یا تو ہمیں بتا دیں پھر فرق کہ بھئی یہ والے کام صرف نبی اسلام نے کرنے, باقی یہ کام تو 2 طرح کے اسلام ہیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی سیرہ کا اسلام اور ایک عام بندے کا. تو ہمیں بتائیں, ایک صحابی ان کی فوٹو کاپی کر کے سارے اعمال وہ کر رہا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اس راستے سے کیوں ہٹاتے ہو جس راستے میں میرا نبی گیا. یہ ہے جواب اس سوال کا. ٹھیک ہے, حکمت چلا رہے تھے اس وقت لوگ ابوبکر صدیق کے سامنے کہ ابھی اسامہ کو مت بھیجیں روم کے لشکر روم کے خلاف. ٹھیک ہے, ابھی عرب پورا کا پورا مرتد ہوا ہے. پھر ہر صحابی نے وہی کام کر کے دکھایا جو نبی اسلام نے کیا ہے. سو اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا. ہم نے لیٹل چھاپا مارنا ہے ایک ایک عمل کا. آپ کو وزڈم تب نظر آئے گا جب آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ کی کنسسٹنسی بن گئی. ایک جب نبی خود موجود ہوتے ہیں تو وہ تو سب کی ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اتھارٹی ہیں, ان کی بات ہی حرف آخر ہے. آج نبی نہیں ہیں, آج کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ایک مفروضہ ہے آپ کے ذہن میں, یہ بھی کسی بابے نے ڈالا ہوا ہے ہمارے ذہن میں. نبی اسلام کے ہوتے ہوئے مکہ نے تو نہیں مانا. نہیں, جو ماننے میں جو مانتے ہیں چھوڑیں, اس وقت انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو پھر تو ہم اسی پوزیشن پہ آ گئے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ماننے والے پہلے جب صحابہ کرام تھے ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی کو نبی ماننے والے نہیں ہیں. بس یہ میں مان رہا ہوں, کہہ رہا ہوں میرا یہ کیسے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں؟ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو بتاتا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے ہر مسلمان میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز تو ہوتی ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے سیرہ سے. صحابہ کرام نے میرے جیسے مسلمانوں کے خلاف جہاد بالقتال کر کے قتل کیے. ٹھیک ہے, تو یہ مت کہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ تم لوگ کیا گیم میں ڈال رہے ہو. دیکھیں صاحب, اسلام عملاً وہ چیز ہم میں لیک کرتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں, یہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا. جس کانٹیکس میں ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں میں مجھے ہی پتہ ہے کہ ہم دل میں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو میں کسی کے ایمان کے اوپر نہیں میں بات کر رہا ہوں. میں اعمال کی اور فراست کی بات کر رہا ہوں, اس کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں. تو آئے تھے مسلمان ہی تھے جو نبی کو نبی مانتے تھے, اور ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ہم باقی سب کچھ کر لیں گے. مانتے تو تھے نا نبی کو نبی.
انہوں نے صرف ایک چیز چھوڑی تھی. 70,000 بندہ ابو بکر صدیق نے قتل کر دیا تھا ان کا. بالکل. ایک چیز چھوڑنے پہ باقی سب کچھ مانتے تھے وہ. ہم نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں. یہ بس میرا کیس ہے کہ یہ اس کہانی میں بھی نہیں آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کہتے ہو نا ایمان تو لے کے دکھاؤ پھر کہاں ایمان تمہارا. یہ ہمارے ڈھکوسلے ہمیں دیمک کی طرح کھا گئے ہیں کہ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں. کون سے کام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں. سیاست کو آپ نے طلاق دے دی، اخلاق کو آپ نے طلاق دے دی، عقل کو آپ نے طلاق دے دی. نیچے تو سارے کے سارے ریئیکشنز ہی نکلے نا. پھر تو کس طریقے سے ہم نے نبی کو مانا مجھے یہ بتائیں. کوئی ایک چیز ہو پاکستانی امت مسلمہ سے نکال کے دکھائیں کوئی ایک عنصر کہ یار یہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جی مسلمان ہیں، یہ محمد کے امتی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں. اتنا بڑا چیلنج 2 ارب مسلمان کو ایک کام کر رہے ہوں. اچھا، میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عملاً چونکہ بہت سے میں نے ایسے اعتراضات سنے ہیں کہ عمل سے ہمیں دور کیا جاتا ہے. اس تناظر میں صوفیزم پہ بھی بہت بات ہوتی ہے کہ صوفیزم نے ہمیں عمل سے بہت دور کر دیا. اور آپ صوفیزم کے حوالے سے کیا؟ پاکستانی جوان سے بڑا صوفی کو تصوف کے بڑے بڑے زاہد فقر میں اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا پاکستانی جوان خوش ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، فقیر بھی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. مسکراہٹیں اس کی دیکھو، کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ چائے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پیسے کتنے ادھار پہ بیٹھا ہوں سر. کچھ کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا میں. فقر میں اتنا خوش تو مجدد الافسانی بھی نہیں تھا جتنا یہ عثمان جنجوع لاہور میں کوئٹہ ٹی پہ بیٹھا ہوا ہے. یا تو آپ کچھ حرکت میں آئیں. اور اس کو کوئی نا نواز شریف کہتا ہے اتنا بڑا جبڑا کھول کے سیاست سے سکھائے گا اس کو. عمران خان کی غلطیاں یہ ہیں تو نواز شریف اتنا 2 نمبر ہے. پرفارمنس. سونے جا رہا ہوں سر صبح دن کو عصر کے ٹائم 3 بجے میں اٹھوں گا تب بات کریں گے. واٹس ایپ کر دیجیے گا. یہ اصلی صوفیزم تو یہ ہے نا ہمارا صوفی آج کل. اس کی صوفیزم کی تعریف میں یہ جو ابھی آپ نے فقر میں خوش ہونا سر صوفیزم نہیں ہے. فقر میں خوش ہونا نہیں ہے صوفیزم، اس کا پارٹ ہے. تو پاکستانی جوان آپ بتائیں اسے بہتر کوئی تعریف ہے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں میں اتنا خوش، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈنڈے مارنے آ گیا نواز شریف کی طرف مریم نواز آ گئی ہمارے اوپر. کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گا. سوچیں چیف آف آرمی اسٹاف ہو، سول ہو، آرمی والے مارو مجھے مارو. میں بتا رہا ہوں مجدد الافسانی کو سیکھنا چاہیے تھا ہم سے کہ فقر یہ ہوتا ہے صوفی. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف یہ بھی وہی چیز ہے کہ جس طرح ہم نے اسلام کو ٹھیک سے نہ سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے، ایسے ہی صوفیزم کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن صوفیزم کو ہم نہ سمجھ کے ہم نے اس کو رنگ کچھ اور دے دیا. اپنے ڈھکوسلے کہہ لیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بنائے ہوئے اپ گریڈ کیے نا صوفی. بتا رہا ہوں نا آپ کو. لیکن بنیادی میرا سوال پھر یہ آئے گا کہ صوفیزم کو پھر غلط کیوں کہا جائے گا؟ کون کہتا ہے غلط؟ میں تو نہیں کہتا ہوں غلط. کون کہہ رہا ہے صوفیزم غلط ہے؟ کچھ لوگ اہل حدیث بابی کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا. میرا بنیادی سوال بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن آپ اٹ مینس کہ آپ جو ایکچوئل صوفیزم ہے اسے غلط نہیں سمجھتے. جی میں مٹیریلسٹک، اس کو وہ والا مٹیریلسٹک نہیں بٹ ٹینجبل، ایکسپلینیبل تھرو ٹینجبل سینسز کے علاوہ ایک اور ریلم کو، اس جہان کو میں پوری طریقے سے مانتا ہوں. ورنہ تو ویلیوز کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بالکل کسی بھی لیول کے اوپر ایسٹیٹکس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ یہ اس سے خود اپنے آپ کو طلاق دی ہوئی ہے. اسی لیے یہ وہ بولین میتھڈ میں لکھتے ہیں یا 0 ہے یا 1 ہے، 0 ہے یا 1 ہے. یہ تو ایک ہالو کریچرز ہیں. اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے بھی فائدے ہیں، کچھ نقصان. یہ نقصان آپ نے بتایا ہے، ان کے اندر سے روح نکال لی گئی ہے. جو انسانیت کی خوبصورتی تھی، جو اتنا بڑا اور پیارا امتزاج تھا، خوبصورت امتزاج تھا ایک دوسرے کے معاملات کے اندر سے، وہ والے حسن کو نکال لیے انہوں نے. تو مگر وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا، ایک کیڑے مکوڑوں کے یہ موضوعات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں تو کیڑے مکوڑوں کی لائف میں ہمارا موضوع اس وقت صرف سیاسی فتح، پاور میں آنا. یہ سارے کے سارے وہ والے نخرے ہیں جو بادشاہوں کے نخرے ہیں.
ہم پہلے اس طاقت میں تو آئیں, پہلے اس سسٹم کو تو نافذ کر سکیں, اس کے بعد ہم تصوف کی بات کریں. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم مفتو بھی ہوں اور تصوف میں بھی آ جائیں. اتنا ڈیڈلی کمبینیشن ہے نا یہ, کہ آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں اور تصوف میں ہیں. تصوف سے ویسے ہی آپ کے نفس کو پسپا کرنے کی مشین ہے. نفس کو تصوف فرعونوں کو دیا جاتا ہے کہ عاجز ہو, سمجھے, بادشاہوں کو دیا جاتا ہے عاجز ہو. ہم پہلے امریکہ نے عاجز کیا ہوا ہمیں. مجھے اس وقت جو بائیڈن نے عاجز کیا ہوا ہے. ہم تو لیسکو سے بھی عاجز ہیں, ہم تو سوئی ناردرن گیس سے بالکل, ہم نواز شریفوں سے عاجز ہوئے ہیں. تو ہمیں تصوف دے دو کہ ہم تو اس پہ اطمینان میں آ جائیں گے. اس کے اندر سے ہم آسمانوں کے سفر کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی. اچھا, آج کا جو نوجوان ہے, جب کوئی ریلیجیسلی بات کی جائے, آج جو ہے نا تفرقہ اتنا زیادہ نظر آتا ہے. گو کہ اسلام یونٹی کی بات کرتا ہے اور ہم اسلام کے نام پہ جو ہے نا وہ تفرقے کی بات کیے جا رہے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جو اتنے زیادہ فرقے ہیں, کس کی بات, میں نے یقین کریں لٹرلی, بلکہ میں خود بھی اس چیز کا شکار رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک کیا ہے. ادھر جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ادھر جائیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سارے نعوذ باللہ کافر ہیں, تو یہ بات ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بنیادی آپ کو وجہ لگتی ہے. اور ٹھیک ہے کیا, کیسے پتہ چلے گا آج کے ایک نیا نوجوان جو دین کو سیکھنا چاہتا ہے, جو اس طرف دھیان رکھتا ہے تھوڑا؟ دیکھیں, یہ جو فرقہ ہے نا, یہ اس وقت کا نخرہ ہے. اس وقت صرف دو فرقے ہونے چاہیے, ایک لاچار اور ایک طاقتور. یہ دو فرقے ہیں, اور طاقت کے فرقے میں آ جائیں مسلمان ایک دفعہ. صرف دو, اصل میں دو فرقے ہیں. لاچار بالکل کچھ نہیں کرتا, بالکل ناکارہ ہے, ختم ہو چکا ہے, اوپر سب پیر رکھ کے گزر. ایک وہ جو حرکت میں کام کرنے کے لیے طاقت میں آنے کے لیے کوشاں ہیں اور کمپیٹنٹلی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دو فرقے ہیں اسلام کے اس وقت. اب آپ مجھے بتائیں, کلر آف دا ٹربن سے لے کے کلر آف دا انسیگنیا آف دا یونیورسٹی, آپ مجھے بتائیں, یہ دو طرح کے مسلمان آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک آپ کو کنونس کر رہا ہے کہ یہ اسی میں سارا کچھ, اسی میں نمازیں پڑھ کے بس جنت میں چلا جائے گا, تو کبھی بھی نہیں ہوگا اسے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت پہلے نہیں بدلنا شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. سو جب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرقے بتا رہا ہے, ایک وہ قوم کہ جو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی, یہ تو اور ایک وہ قوم جو حالت بدلنا چاہتی ہے, دو فرقے. یہ تو اس سے تھوڑی سی مجھے آگے کی بات لگ رہی ہے. ہم تو اس سے پیچھے ہی رکے ہوئے ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا نماز کا کیا طریقہ. کوئی بات نہیں سر, آپ شیعہ نماز پڑھیں یا سنی, آپ اپنے آپ کو سیاسی قوت میں لا کے اسلام اور قرآن کی امپلیمنٹیشن کی تعلیم اور علم حاصل کر کے, طاقت اور ہمت حاصل کر کے شروع کر جائیں. آج کے سیاسی سیٹ اپ میں آپ نوجوانوں کو کیسے, جب آپ کے لیے راستہ نہیں, میں آنا چاہتا ہوں, میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں, لیکن جب ہم اوپر دیکھتے ہیں سسٹم کو, تو سسٹم جو ہے نا آپ کو سنب کر رہا ہے. سسٹم آپ مثال دیں, کہاں پہ سسٹم سنب کر رہا ہے؟ سسٹم دیکھیں, وہی جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 5 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی گاڑی والا ہی اوپر آ کے جو ہے نا ایم این اے یا ایم پی اے بن رہا ہے, وہی کیمپین کر سکتا ہے, وہی, اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. سر 50 کروڑ کی گاڑی والا بھی ایم این اے, پرائم منسٹر بھی ہمارا, وہ بیسکلی اسلام میں جاہل ہے, پتہ نا, اور سمجھیں اس بات کو. اور جو اسلام کی تعلیم لینے والا 30 سال لگا کے عالم بننے والا, جی, جو 30 سال کی عالم بنتا ہے, وہ سیاست میں جاہل ہے. یوتھ کو یہ دو کمبینیشن اکٹھے کر کے دیں, سب کے سب آپ کا سجدہ کریں گے. لیکن اوپر اگر سسٹم آپ کو سنب کر, مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی اگر ویلیو نہ رہے, آپ کو بنا بنایا وزیر اعظم, بنا بنایا جو ہے نا وزیر خزانہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے, عوام کو سسٹم میں پارٹیسپیشن کرنے کی اجازت ابھی تک 75 سال ہو گئے ہیں. اور آج مطلب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, آج کی دنیا میں, سوشل میڈیا کی دنیا میں, اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے, تو مایوسی کیوں کرنی ہوگی؟ کیونکہ ان کو کنیکٹ, دیکھیں اپنی پاور کا اندازہ آپ خود کریں. جب تک آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی, وہ بھی دین کے اوپر اکٹھا کرنے کی صلاحیت نہیں لے کے آتے, وہ بھی سیاسی مقصد کے ساتھ, تبلیغی جماعت نہیں, سیاسی مقصد کے ساتھ لوگوں کو دین کے اوپر اکٹھا کرنے کی قابلیت, وہ تو آپ سیاست میں نہیں آئے, پھر آپ اسی 2 نمبری میں گھسے ہیں, موت کا کنویں میں جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یہ سارے. جی, جس دن آپ نے یہ نمبر اکٹھے کرنا شروع کر دیے, یہ لوگ آپ کے پیروں میں.
لیکن ابھی وہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ نمبر اکٹھے ہونے کے باوجود نہیں ہے نمبر دینی بچہ نمبرز میں نہیں دینی دیکھیں دینی چنے جماعتیں ہیں لیکن ہم پولیٹیکلی بھی ساتھ اسے مذہبی جماعتیں دینی نہیں ہیں. یس آئی کین سے دیٹ کہ وہ واقعتاً جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہیں. لیکن میں بات کروں آج کل نوجوان جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے ووٹ کی شکل میں. دیکھیں ابھی جب ہم وہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بچے نہیں جوائنٹ فیملی میں ہی رہیں گے وہ تو یہ ووٹ والے بچے ووٹ میں ہی رہیں گے. میں آپ کو ووٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. سیاست کا مطلب ووٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سائزیبل چنک اگر اکٹھا ہو جائے وہ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی لیڈر اپوائنٹ کر دے گا جو کوالیفائی ہوتا ہوگا اسلام کے پرنسپلس کے اوپر خود ہی اپوائنٹ ہو جائے گا. وہ اس کو بھی پتہ ہوگا مجھے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تھرو پرنسپل آف اسلام. میں نے یہ غلطی کی اگلا بندہ تیار ہے پہلے سے. ٹھیک ہے اس کو ڈیموکریسی نہیں بولتے. یہ جو ڈیموکریسی جس کو یہ لوگ ڈیموکریسی بولتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. اس کو تو گورا بھی ڈیموکریسی نہیں بولتا جو ہمارے پاس ہے. دس از دا پرابلم. یہ اس گھن چکر سے باہر نکلنا پڑے گا یوتھ کو. بس کرو بہت ہو گیا ووٹ کھلے رہنے دو ان کے الیکشن کمیشن کے دفتر اور بیلٹ باکس خالی جانے دو. کاٹے لگاؤ کہ نو مور لکھا ہوا ہو. بوائکاٹ نہیں جائیں جا کے نو مور لکھ کے آئے بھائی تمہاری اوقات نظر آ گئی ہے. WWF کھیلتے ہو ہر دفعہ ہمارے ساتھ. نواز شریف کو تو پہلے ہی پڑا تھا انگلینڈ میں کوئی پرائم منسٹر بننے ادھر آ رہا ہے. الیکشن تو بعد میں ہوئے. بالکل اس کے بعد بھی اگر بیوقوف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے. لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آدھے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر وہی ہے آدھے تو ووٹ کاسٹ کر دیں گے. وہی چیز کہ یونٹی کیسے لائی جائے گی. سائزیبل چنک اور ووٹ شوٹ کچھ نہیں ہوتا یاد رکھیے. سائزیبل چنک اگر سائزیبل چنک مسلمان یوتھ کا لڑکے لڑکیوں کا ایک خاص پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو گیا ہے حکومت ان کی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کیا ہوا ہے؟ نہیں ابھی الیکشنز میں جو ہوا ہے سائزیبل چنک نہیں میں اسے دوسری طرف ریلیٹ کر رہا ہوں چونکہ دیکھیں ہر ایک کی انٹلیکٹ ویسی نہیں ہو سکتی جس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں. بنانا پڑتا وہی تو کہہ رہا ہوں. IQ بنانا پڑے گا. مرحلہ ہوگا وہ ایک نسل کہا ہے میں نے. ایک نسل سوشل میڈیا میں تو یہ کام جلدی ہونا چاہیے. بائسنس توڑیں PTI والوں کی بائسنس توڑیں نواز شریف والوں کی بائسنس توڑیں زرداری والوں کی بائسنس توڑیں. اسلام کے اسپیکرز ایلوکوینٹ ہوں. مسجد وہی تو کہہ رہا ہے مسجد اصل میں قصوروار ہے. آج اگر مولوی پرفارمر ہوتا تو لوگ علماء کرام کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرتے. پر مولوی کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو ان جیسے تھگز اور گنڈے ہی آئیں گے نا پھر. یہ گنڈوں کو مجبوراً لے کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو دوسری آلٹرنیٹ آپشن تھی وہ تو اپنی گلی نہیں کراس کر سکتا. وہ روڈ کراس کرنے کے لیے بھی وہ نااہل ہے اس وقت. جبڑا بہت بڑا کھول کے فتوے دیتا ہے مگر ورلڈ ویو زیرو ہے اس کا. پرفارمنس زیرو ہے اس کی. تو جب تک آپ مولوی کو کمپیٹنٹ نہیں کرتے تب تک میں نہیں سمجھ سکتا. نواز شریف تو شریف آدمی ہیں. ابھی دیکھیں آگے کیا کیا آنے والے ہیں. آپ اس سسٹم میں ٹھیک ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک نسل لگتی ہے اسے اگر انلائٹن کر لیا جائے دماغ کی کھڑکی ایک دفعہ کھل جائے تو اس کے بعد ایک نسل لگتی ہے. اس سیٹ اپ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی پاکستان کے لیے کچھ نسبتاً ہم بات کر سکتے ہیں باقی تو آپ سب کے بارے میں بات کر رہی ہیں نسبتاً پاکستان کی کون سی پارٹی ہے ابھی پاکستان میں جتنی بھی پارٹیز سو کالڈ کہہ لیں کوئی نام بتائیں. PTI کہہ لیں امریکہ کی پارٹی ہے اور نون لیگ کہہ لیں امریکہ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی یہ تو پہلے سے امریکہ کی پارٹی ہے. تو ہم پاکستان کی کوئی پارٹی بتائیں نا. نہیں دیکھیے تو امریکہ سلیکٹ کرتا ہے. یہ چیزیں وہی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ باتیں وہ نواز شریف آ گیا واپس. یہ باتیں شہباز شریف پرائم منسٹر لگے. امریکہ کو ہر چیز میں بلیم تھوڑا سا کیا جاتا ہے. انٹرنلی بھی ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں. ہم نہیں اس کیس میں امریکہ کو بلیم کرتا ہوں میں ورنہ میں پاکستانیوں کو ہی بلیم کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی اس وقت پالیٹکس یا پولیٹیکل جو جتنی بھی پارٹیز ہیں جی یہ تین ظاہر ہے یہی آ جا کے بڑی پارٹیز ہیں یہ امریکہ کی پارٹیز ہیں. جی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ادھر میں سے کون سلیکٹ ہوگا. ان میں سے تھوڑی فیصلے ہوتے ہیں کون سلیکٹ نہیں. یہ تو دیکھیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ساری چیزیں جو ہے نا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہے. جب تک ہم اس بات کو مانیں گے نہیں تب تک ہم اس کو آزاد نہیں کریں گے. یہ ہے مسئلہ. نہیں ایک تو جن کے نام آپ لے رہے ہیں وہ تو بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک جو فارمر پرائم منسٹر ہیں کیا نام ان کا عمران خان جو ہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مجھے
جو ہے نا یہ سازش کر کے سائڈ پہ کیا ہے. تو جب وہ پاور میں تھے تب کیوں نہیں انہوں نے امریکہ کے بارے میں کچھ کیا؟ میں یہی تو میرا بنیادی آپ سے سوال ہے کہ یہ صرف ہم امریکہ کا نام لے کے کھیل تو نہیں رہے کہ نہیں وہ اصل میں بھی کرتا ہے. I'm pretty sure امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے. I'm pretty sure. مگر I'm pretty sure اس نے سلیکٹ بھی امریکہ نہیں کیا تھا اس کو. نواز شریف کیوں کہتا رہا مجھے کیوں نکالا؟ وہ بھی پاور میں نکالا گیا تھا. آپ لوگ اس سسٹم کو سمجھیں. میں پی ٹی آئی والوں سے گزارش ہے عمران خان کو قرآن سکھائیں اور اس کو بتائیں کہ طاقت اللہ نے تجھے دے دی ہوئی ہے, تجھے دے دی ہوئی ہے طاقت. مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں نہیں لاکھوں بندے تجھے سے ہی کام لیں گے, تو ہی پرائم منسٹر بن جائیں. تو مگر اسلام امپلیمنٹ کر. یہ ڈیموکریسی کے تھرو امریکہ کی ٹٹو گیری کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ پھر 1-2 سال, پھر ابھی تو 24 سال کی ہوئی ہے, 50 سال کی ہو جانی اگلی دفعہ. اچھا مطلب یہ کیا مطلب ہم کیا کہ یہ کیا کون سی پارٹی رہ گئی ہے جس کو امریکہ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ کون سی پارٹی رہ گئی مجھے بھی بتائیں. بھٹو کو انہوں نے مار دیا, ٹھیک ہے, عمران خان کو, پھر نواز شریف کو جیل. کون سی پارٹی؟ مجھے تو شرم آتی ہے نواز شریفوں کے اوپر کہ ایک دو بندہ جیل میں پھکی کھا کے آئے بغیر کسی الزام کے, ٹھیک ہے, دوبارہ سے ادھر آ جائے. مطلب سر کے بل گرا ہے. ان لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہماری یہی ڈیسٹنی ہے. نہیں یہ نشے میں اور کچھ بھی نہیں ہے, پاور کا نشہ. آپ مجھے 1-2 دفعہ بدتمیزی کریں میرے ساتھ ادھر, یا آدھا گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دیں, 3 یا 4 ہفتے بعد مجھے دوبارہ ساحل بھائی پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے, تو میں آ گیا تو پھر میرے دماغ میں کوئی خلل ہے نا, سمجھ رہے؟ تو یہ کوئی اور مسئلہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ لوگ کچھ ایسے معاملات ہیں, مجھے پتہ ہے نا, نبی السلام نے بتا دیا یہ بیماری کا بھی. ان لوگوں کو اپنی موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کئی دفعہ تو مجھے پتہ ہے کچھ ایسے لیڈر ہیں جو اپنی مرضی کے خلاف اپوائنٹ ہوئے ہیں پاکستان پہ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے ہمیں. یہ تو خیر نشے کے دھت ہیں, یہ تو اپنی مرضی سے آئے تو روتے ہیں جب ان کو اپوائنٹ نہ کیا جا رہا. اچھا, آج وہی ہم مذہبی کہہ لیں, دینی کہہ لیں, جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اور ان کے کردار کے بارے میں؟ اس سسٹم کے اندر آ گئے تو بس وہ بھی کتنی مچھلیاں ڈالو گے اتنے بڑے جوہڑ کے اندر. جوہڑ کا پانی جو ہے نا وہ گندا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ پانی ایک تو ظاہر ہے گندا پانی پہلے نکالا جاتا ہے, اس کے بعد ہی اس کی صفائی جو ہے نا, بعد میں نیا پانی اس میں ڈالا جائے تو تبھی جوہر جو ہے نا صاف ہو سکتا ہے. یہ پروسیس کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو کیا پورے نظام کو لپیٹنا پڑے گا ایک بار, ایک دفعہ ایٹ لیسٹ؟ میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں, مگر ڈیموکریسی صرف مومنین چلا سکتے ہیں, ورنہ یہ شیطان کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے, اس کا حصہ بننا حرام ہے. ہر بندے کا ایک ووٹ ہے, سوچیں ذرا, قاتل کا بھی, چور کا بھی, ڈاکو کا بھی, زانی کا بھی, مومن کا بھی, ایک ہی ووٹ. تو ایک ووٹ مومن کا, باقی سارے کے سارے غلط کاروں کے. تو کون سا بندہ چنیں گے؟ وہ ظاہر ہے غلط کار چنیں گے. وہ اٹس اے ویری سمپل میتھ, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں. تو جماعت اسلامی کو میں نے شروع دن سے میں اپنی تنقید کا نشانہ اس لیے بناتا ہوں کہ آپ ڈیموکریسی کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مینیفیسٹو دینے کی توفیق دی تھی. سائڈ پہ کھڑا کرو کہ جی ہم انقلاب لے کے آئیں گے, تو ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. ڈیموکریسی کے علاوہ نظام کیا آ سکتا ہے پھر؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, عوام 8-9 پرنسپلز اسلام کے مینیفیسٹو میں عوام, لیکن جملہ پورا سننے بتاتا ہوں, ان پرنسپلز کے اوپر جو بھی کوالیفائی کرے گا عوام اس کو سلیکٹ کر دے گی. اب اس کو زندہ رہ کے بتانا پڑے گا یہ 8-9 پرنسپل میں کیسے میری پرفارمنس کیا ہے, اسٹریٹ لیول سے لے کے گلوبل لیول تک خود ہی پک ہو جائے گا. عوام خود کہے گی بھائی ووٹ کی کیا ضرورت ہے, بیلٹ باکس تو الیکشن کمیشن چھاپنے دو سائڈ پہ, ورنہ کہتے ہو ہی از دا پیپلز پرائم منسٹر. اب دکھائیں نا سر, اسلام کے پرنسپل پہ لائیں, دیکھیں پھر ہم. مجھ جیسا بندہ سر خود کٹوائے گا پارلیمنٹ ہال کے سامنے کہ نہیں اس بندے کو پرائم منسٹرشپ چاہیے. پرائم منسٹرشپ کیا جائے, خلافت چاہیے اس کے لیے مجھے. کوئی ایک بندہ کوالیفائی نہیں ہو رہا اسلام کے پرنسپلس کے اوپر, جس کو اٹھاؤ اندر سے کالا نکل آتا. سوچیں ذرا. یہ ساحل صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا نبی کرتا ہے, ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. آج کی شیخ رشید اپنے اقبال جرم کرتا ہے زنا کے, اور اگلے دفعہ وہ منسٹرشپ لیتا ہے. گنڈا پور خود کہتا ہے سر وہ شہد کی بوتلیں تھیں مگر منسٹر لگتا ہے. اسلام کے پرنسپلس کے اوپر یہ لوگ جیلوں میں ہونے چاہیے, یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرتے ہیں ہم. جس صحابہ کی نظر سے دیکھیں, جس گروہ کو اسلام جیل میں ڈالتا ہے ہم اس گروہ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈالتے ہیں, تو آفتے تو آئیں گی نا پھر.
سوچیں آفتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. مسجد نبوی میں ہم اگر صحابہ کے ٹائم پہ رولنگ باڈی کو ان لوگوں کو مسجد نبوی میں لا کے خلافت اور امور ریاست دے رہے تھے کہ جن کو اسلام نے سزائیں دی ہوئی ہیں, تو اسلام ہمارے تک پہنچتا؟ اسلام نے تو بچنا ہی نہیں تھا. تو پاکستان بھی خلاف بھی یہی ہو رہا ہے. جن لوگوں کو اپنا آپ نہیں کنٹرول کرنا آ رہا وہ قوم کو کنٹرول کریں گے. یہ جو میں نے گناہ بتا رہا ہوں, یہ تو بیسک 18 سال کا لڑکا بھی امریکہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی مجھ سے, میں نے شراب نہیں پینی. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو, مسلمان نہیں ہے وہ, بائی چوائس. ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی شراب نہیں پی, آپ کو پتہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے شراب نہیں پی, اور یہ بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے منسٹر لگ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پرنسپل صرف اسلام کے, بس دوسرا کوئی پرنسپل نکالو گے تو اللہ خود لڑائی کرے گا تمہارے خلاف. میرا سوال پھر میں کرنا چاہوں گا, ڈیموکریسی کے علاوہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالی بات کرنا, مطلب اس کو صرف کتابی بات کہہ لینا تو ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل. امیجن کرتے ہیں پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا ہے ڈی چوک پہ, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب اسلام کے 8 پلرز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے بھی 10-20 لاکھ لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت ادھر آئیں, ان 8 پرنسپلس کے اوپر جس کو آپ کوالیفائی سمجھتے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں, ان کے نام لکھ دیں, اور جن کو آپ ڈسکوالیفائی کریں ہم ان کو ابھی سزا دیں گے. چھوڑے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیا چل رہا ہے, یہ ڈی چوک کا دھرنا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو بھی سزا دیں گے. سمجھ گئے بات؟ یہ کوئی کتابی بات نہیں, یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. یہ ایگزیکٹ جملے وہی, بس اسلام نکال دیا عمران خان نے بیچ میں سے. وہ اسلام نہیں بولتا وہی ہے جو میں نے بھی بولا ہے. جی, پوری عوام مینڈیٹ دیتی تھی نا اس بات پہ, صرف اس لیے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو نا اینٹی نواز شریف مینڈیٹ دے دیا ہے. پی ٹی آئی کتنی اچھی ہے, عمران خان کتنا, جتنا برا نواز شریف ہے, جتنا برا نواز شریف اتنا اچھا عمران خان ہے. اور کوئی پرنسپل تو بتائیں مجھے, اسلام کے پرنسپلس کے علاوہ کوئی صحیح غلط ہو سکتا ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آخری موقع دیا ہوا ہے, اس کے بعد یہ نسل بھی نہیں دینی کہ پی ٹی آئی والوں پلیز خدا کا واسطہ ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک جتھا بندی کر دی ہے. یہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, نہیں فائدہ اٹھایا انہوں نے, ٹھیک ہے, بھٹو کے دور میں بھی, ایون ایک ٹائم بے نظیر کے دور میں بھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتھے میں ڈال دیا, اس کا فائدہ اٹھائیں, مجھ جیسے سارے مسلمان آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں کو, میں تو اتنا سادہ آدمی ہوں, کل شہباز شریف جیسا بھی بندہ کہے گا نا میں اسلام نافذ کروں, میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاؤں گا. اسلام میں کوئی پریفرنس نہیں ہوتی نا کہ میری مرضی کا بندہ ہونا چاہیے. جو اسلام کا نام لے گا میں اس کے ساتھ, مگر پروو کر کے بتاؤ گے بھائی کہ تو اسلام نافذ کرتے ہو. خالی راستہ مدینہ بولنے سے راستہ مدینہ نہیں بنتی. ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی نام پہ تو سب نے انگیج کیا ہوا ہے عوام کو؟ اور نہیں, بڑا ریسنٹ جیتنے کے بعد بولا تھا ریاست مدینہ. نہیں, اسلام کے نام پہ کہ ہم اسلام سے ذرا ایسوسیٹ ہیں. آئی جی آئی جب بنی, نواز شریف نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے خلاف یہی باتیں کی کہ یہ وہ, مجھے تو پتہ بھی نہیں آئی جی آئی کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا. میں ڈیموکریسی کے خلاف بات کر رہا ہوں اس وقت, یاد رکھیے گا. جیسے ہی آپ ووٹ سب کو دینے کے لیے کہیں گے تو 95% آف پاکستانی اسلام نہیں چاہتے. اوکے چلیے میں نے زیادہ بتا دیا, 80% آف پاکستانی اسلام نہیں چاہتے. تو جب آپ ڈیموکریسی کے تھرو لائیں گے تو پھر ایسی مخلوقات آئیں گی جو آتی ہیں. اسلام کے نام پہ تو ہم مارنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, اور اسلام نہیں چاہتے ہم. اسلام کے نام پہ مارنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, اسلام کے نام پہ سیاست کے لیے تیار نہیں ہیں. مارنے مٹنے کے لیے میرے اوپر اصول نہیں لاگو ہوتے نا, میرے اوپر اصول سیاست لگاتے ہیں. دوہرا معیار آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی معاشرے میں ہے ویسے واپس آ گئے ہم 360 کر کے مسجد پہ. سارے گیم گھما کے اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ممبر پہ بندہ بیٹھا ہے نا وہ ایک سفید گولی والا اسلام دے رہا ہے کہ بس یہ ہے, اس کے لیے چاہے جان بھی چلی جائے کر لیں, بس تیری نمازیں 5 رکن. سیاست میں طاقت میں انٹری نہ کریں. اگر یہ کرتی نا مسجد موبلٹی یہ والے یوتھ کی ٹریننگ کرتی اور طاقت میں لے کے آتی, بچے کا آئی کیو بڑھاتی. لیکن ایک طرف وہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس آئی کیو کے لوگ نہیں ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر کیوں کیسے کر سکتے تھے یہ سب؟ آپ میں اس جنریشن کے اندر تمام تر لڑکے موبلائز ہوں, ایک دوسرے کو اسلام سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ, تب اگلی نسل نے, ہمارے بچوں نے آ کے کہنا کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر سیاست میں آئیں گے. سمجھائیے, ورنہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے, عمومی طور پہ امریکہ پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے ان کے اپنے پیسوں کے ویسے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور پھر اسلام کا ٹائم آتا ہے 5 دفعہ,
اور پوائنٹ بعد مسجد چلے جاتے ہیں. اسلام پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں آتا. پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کو اسلام سمجھتے ہیں. جو اصلی مسجد تھی جو پارلیمنٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ اسلام تب نافذ ہو سکتا ہے جب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ساتھ مسجد کا جو ہے نا ممبر بھی سنبھالے, وہی وزیر اعلیٰ بنے. یہ اسلام کا اصول ہے. امیر جو گروپ کا امیر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ مسجد کا بھی وہ والی اور خطیب ہوتا ہے. جامع مسجد میں لوکل گورنرز کو اور صوبائی منسٹرز کو اور کیا نام ہے اس کا پارلیمنٹیرین کو جامع مسجد میں جا کے جمعے کا خطبہ دینا ضروری ہے اسلام میں. یہ مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتی, ان کے تو یہ حالات ہیں. اسلام میں منع ہے اس طرح کے حالات میں مسجد میں انٹر ہونا, جن حالات میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. یہ ان کو اوپر سے خطبہ دیں گے, خود سوچیں یہ کبھی خطبہ دے سکتے ہیں کسی جگہ پہ؟ وہ تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی آیات بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. وہ آیتیں تو قرآن کے اندر لکھی ہیں, ان کا ورلڈ ویو بھی نہیں کلیئر. یہ جمعے خطبے دے گے لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے, سر آپ سے زیادہ تو ہمیں پتہ ہے. ابھی تو میں پارلیمنٹ ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں, ایم پی ایز لیول پہ تو آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان میں سے کام والا کون ہے انہی کا, اور یہ ان میں سے منسٹر کون ہے. اتنے جاہل ہیں. ابھی دین کی بات چھوڑیں, دنیا میں بھی اتنے جاہل ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ملٹی آرگن فیلئر ہے. یہ ایک پوری نسل کو سائڈ سے ہمیں ٹریجیکٹری دینی پڑے گی. کون کرے گا یہ؟ مسجد کر سکتی ہے, سب سے زیادہ جوس مسجد جاتا ہے. مسجد جس نے ممبر سنبھالا ہوا ہے وہ پھر یونیورسٹی کرے گی, ورنہ باقی کا یونیورسٹی دو چیزیں نا, دو بلڈنگ. یونیورسٹیز کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں ابھی تک جو باقی جو ہم تو وہی چیز آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک یونیورسٹیز کیا مسلمان اگر نا کمپیٹنٹ لیول کے اوپر 2-3 ہیروز نکال دینا مسلمان, تو یونیورسٹیز کا ٹیل بھی اس طرف آ جائے گا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. مسلمان اٹ سیلف جیسے اسلام پہ آتا ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے دنیا میں, تو یونیورسٹیز کو اون نہیں کر سکتی. نہ سائنس میں اس کا کوئی کردار ہے, نہ بزنس میں کوئی کردار ہے. یہ دو جگہوں کے اوپر سے یونیورسٹیز پک کرتی ہے اپنے رول ماڈلس یونیورسٹی. تو یونیورسٹیز کے اندر جب بھی وہ دیکھتے ہیں کوئی مولوی بھی تو آئے, وہ چاہتے ہیں, تو وہ پتہ ہے کس لیے مولوی کو لے کے آتے ہیں, سر جب بریک ہوگی نا تو آپ اپنی نماز پڑھا دینا, دیٹس اٹ. یا پھر ان کو ایز اے مائنورٹی ٹریٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں. داڑھی والے اور حجاب والی کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایز اے مائنورٹی ٹریٹمنٹ ملتی ہے کہ وی آر انکلوسیو, آپ بھی آ کے بیٹھا کریں نا ہمارے پاس. اور ایک لحاظ سے وہ کیا کریں, جب ان سے میں پوچھتا ہوں یہ ایسا کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں سر آپ ایک دو انٹرویو لے کے دیکھ لیں, جیسے ہی منہ کھولے گا بالکل بونگیاں نااہل باتیں اور ارریلیونٹ لیول کے اوپر بس, اور جب غصہ آئے گا تو قرآن سنانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یونیورسٹیز بھی وہ کام نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے, ممبر وہ کام نہیں کر رہا جو انہیں کرنا چاہیے, پارلیمنٹ وہ کام نہیں کر رہی. اپنے طور پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. جو یونیورسٹیز کے پاس مینیفیسٹو ہے وہ سائنس کا ہی ہے, سائنسز کا, ہیومینٹیز کا ہی ہے. وہ جن خداؤں کے پجاری ہیں وہ اپنے دور کے مومنین ہیں. مسجد جو ہے وہ غیر سیاسی ڈوسائل قسم کا مذہب لے کے آ رہی ہے, دین لے کے ہی نہیں آ رہی. جیسے ہی مسجد میں پرفارمنس اور ہیروز نکلنا شروع ہوئے, پرفارمرز سیاسی طور پہ ایکٹیو, اپنے اعمال اخلاق اور سیاست میں واقعی میں کچھ اچیومنٹس لے کے آنے والے, اسی وقت یونیورسٹی نے بھی پک کر لینے ان کو. یونیورسٹی پک ہی نہیں کر سکتی یہاں پہ کوئی, اور صحیح نہیں پک کری نا, کوالیفائڈ ہی نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. نہ فزکس میں کوئی ماہر نکل رہا ہے مسلمان, نہ کیمسٹری میں, نہ بایولوجی میں, نہ ویسے میڈیسن میں, نہ انجینئرنگ میں, نہ پالیٹکس میں. کوئی آپ مجھے بتائیں. ایک وہ مولانا صاحب کو سیاست میں ڈالا ہوا اتنے سال سے, پتہ چلا کہ سب سے بڑی گیم اس نے ڈالی بھی, اب جا کے پتہ چلا وہ پی ڈی ایم جو تھی وہ ایک ٹکوسلا وہ ڈرامہ تھا عمران خان کو اتارنے کا. اب مسجد کا عالم جب مولانا فضل الرحمان آگے کہے گا جی ہمیں تو حکم آیا تھا, ہم نے تو گیم ڈال رہے تھے پی ڈی ایم بنا کے, یہ تو سازش تھی, تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ عام مسلمان لڑکا لڑکی کے کہا اسلام یہ اسلام. اتنی مولانا بننے کے بعد, قرآن حدیث سیرت چاٹنے کے بعد تو نے پوری اندر سمجھی اور تیرے ساتھ یہ نکلا, تو پھر میں کیوں جاؤں ایسی کتابوں کے پاس. ایشو یہ آ گیا کہ ہمیں وہ جو دین سکھایا جا رہا ہے یا جو اسلام یا مذہب جو آپ کہہ رہے ہیں اسے سیاست اور عبادات کو الگ الگ کر کے دکھایا جا رہا ہے. معاشرہ جس سے تشکیل پاتا ہے وہ ساری چیزیں نہیں بتائی جا رہی, ہمیں صرف عبادات تک کی حد تک دین سے جوڑا گیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں, روزے آ گئے ہیں تو روزے رکھ لیں, بس یہ دین ہے. بدھزم کی فرینچائز کہتا ہوں نا میں اس کو.
بس تو پھر یہی چونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی مذہب کی طرف جس کا رجحان آتا ہے وہ داڑھی رکھتا ہے، اگر وہ کرکٹر بھی ہے تو اس کی وہ کرکٹ سے سائڈ پہ ہو جائے گا، وہ اس کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی. میری نس دکھتی ہوئی نس پہ انگلی رکھ دی. پاکستان کی ٹیم ایسے جماعت میں نماز پڑھی ہوتی ہے، دیکھا کبھی؟ نماز پڑھنا تو ٹھیک ہی ہے. ہاں تو پوری کرے نا. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں پڑھتے نہیں اندر کیا پڑھے ہوتے ہیں. جب یہودیوں کی اسپانسرشپ میں آیا، وہ فلسطین کے بچے مار رہے تھے وہاں، یہاں پہ یہ بیٹھے KFC کے اندر کرکٹ کھیل رہے تھے. ان سے بہتر تو وہ عثمان خواجہ نہیں ہے؟ آسٹریلیا خود اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، سب سے زیادہ پیسے آسٹریلیا کے پاس. اس ٹیم میں رہ کے اس نے کہا نہیں بھائی میرے سے نہیں برداشت ہو رہی تمہاری یہ ہر درمی، اور ہمارے اسرائیل کے فلسطین کے جھنڈے تک نہیں جا سکتے تھے اسٹیڈیم میں. انگلینڈ جس نے یمن پہ حملہ کیا ہوا ہے، اس کے فٹ بال گیم میں فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ گیمیں کھیل رہے ہیں؟ نہیں، اپنی طور پہ مومن ہے. یہ کسی بھی کرکٹر کا انٹرویو دے گا صرف اللہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں میں، کہ میں KFC کی اسپانسرشپ میں کرکٹ کھیلنے لگا ہوں اسرائیلیوں کے ساتھ. میں فلسطینی مارنے کے پیسے دینے میں اچھی مشین ہوں، پلیز ایڈورٹائز کریں. یہی کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوز اس لیے ہے کیونکہ مسجد نے بتایا ہوا بیٹا نماز پڑھ، چاہے بے شک فلسطینی مار، اسپانسر کر فلسطینیوں کو مارنے میں. وہ سیاست کا تعلق ہے اس سے، اور یہ تیرے مذہب کا تعلق. اچھا، اس چیز کو جو لنک کیا جا رہا ہے، مطلب ڈیفینیٹلی KFC یا اس طرح کے جتنے بھی برانڈز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بوائیکاٹ جو کہا جاتا ہے اس کا کوئی ان کو امپیکٹ ہوگا؟ وہ مارے تو جا رہے ہیں، وہ ہماری نہ بات سن رہے ہیں، نہ کوئی مسلمانوں کی کوئی بات نہیں سن رہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ بہت بڑا، بلینز میں امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن وہ تو پوری دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ایک ہو تو ان کو بلینز 4 5 10 15 بلینز ان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے، یا 20 بلینز یا ایک کھرب بھی آپ ڈالر کہہ لیں تو کتنا یہ چیز، چونکہ ایسوسیٹ اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو مار. اکنامک ویلیو بہت زیادہ ہے ایک بوائیکاٹ کی، وہ بھی 25 کروڑ کے ملک کی، بہت بہت زیادہ ہے. آپ ایز اے بزنس لیڈر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مطلب کاٹ کے رکھی ہے. ملیشیا نے اسٹار بکس کو دیوالیہ نکال دیا. لیکن امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے امپیکٹ. اسٹار بکس کے جو ملیشین رفٹ کریٹ ہوئی ہے، اب امریکہ میں بھی بہت بہت میجر ہٹ لگی ہے ان کو، ان کے طوطے اڑ گئے ہیں. آپ ان کے ریئیکشنز دیکھیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس سے، چونکہ ہم ایسوسیٹ اس کو اس چیز سے کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی مارے جا رہے ہیں، بہنیں وہاں ماری جا رہی ہیں، وہ تو نہیں روک رہے، وہ اس چیز پہ رک رہے کہ ہم ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہونے لگ گیا تو ہم رک جاتے ہیں. پریشر ایسے ہی بنایا جاتا ہے، مگر اس کے 2 طریقے ہیں. آدھا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے پیسے روک دیے جائیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے نا، جو 50% ہے، وہ پاکستانی مسلمانوں کی کمپنیز کا بائیکاٹ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے، ان کا بھی روکے جائیں اور ان کے بھی روک دیے جائیں کہ بھائی چلو حکومت پہ پریشر ڈالو، تم ہو نا تاجر، سارے بزنس مین تو تم سارے ہو، تمہاری کمپنیز کو پیسہ دینا بند کر دیں گے ہم صرف اس کمپنی کو پیسہ دیں گے جو کہ فلسطین کو پیسے دے رہا ہے اور حکومت کو پریشر ڈال رہا ہے کہ چل آرمی بھیج ادھر. یہ پاکستان کی کمپنیز کر سکتی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا لاکھوں میں چاہیے مجھے، زیادہ ہزاروں کروڑوں میں نہیں. ان 8-9 شہروں میں سے لاکھوں میں لڑکا لڑکی مل گیا نا مجھے، تو مارکیٹ کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں، جس کے تھرو پولیٹیکل کنٹرول. اچھا، آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے چاہیے، آپ کوئی، اور میں مطلب اس سوچ کو چاہیے آپ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی پلیٹ فارم ایسا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی؟ اس میرے پلیٹ فارم کا نام IMS ہے، islamicmessagingsystem.com. ضرور اس کو جوائن کریں اور اس انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بنیں. سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر یہ معاملات آتے ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ لاکھوں میں ہیں، 1 سوا لاکھ بندہ آ چکا ہے، مگر ہمیں ظاہر زیادہ بندہ. کتنے دورانیے میں آپ نے یہ اچیومنٹ کی؟ یہ سال سے کم ہوا ہے الحمدللہ ابھی، تو پیپل آر کمنگ، مگر یہ سب گلوبل ہے، یاد رکھیے گا. مجھے لوکل پاکستانی 8-10 لاکھ جو ہے نا، وہ مارکیٹ چینج کرنے میں، اسٹاک مارکیٹ کو ایسے آسمان میں یا پھر زمین دوز کر سکتے ہیں 10 لاکھ پاکستانی. ہم ہی کنزیومر ہیں. بالکل. یہ جو کہتے ہیں نا ووٹ، ہم اصل میں نوٹ کی اصلی کہانی ہے. نوٹ کو عزت دو بیٹا. نواز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں میں، نوٹ کو عزت دے، وہ ہمارے پاس ہے. کہانی یہ ہے کہ کنزیومر پولیٹیکل کنٹرول رکھ سکتا ہے، جی رکھ سکتا ہے. آرمی کو بھی پیسے چاہیے، سول کو بھی پیسے چاہیے. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ مارکیٹ سے آ رہے ہیں. مارکیٹ کنٹرول کنزیومر کے پاس ہے. کنزیومر ہے میں اور آپ. یہ سینس کوئی دے نہیں رہا. سوچیں ذرا، جتنی دیر ایک ہمارا شہزادہ سلیم موبائل پہ گزارتا ہے، جتنے پیسے لگاتا ہے لڑکی پھنسانے میں، اسرائیل پھنس سکتا ہے کیسے؟ یہ پیسے ہم ری ڈائریکٹ کروائیں اور حکومت سے کہیں یا پارلیمنٹ ہاؤس سے کہیں پیسے چاہیے، دے دیتے ہیں پیسے.
مسئلہ کیا ہے, ہماری جیب میں پڑے ہیں, دے دیتے پیسے, چل شاباش ہر کارے دوڑا پہلے. یہ نسلاً پلان نہیں ہے, سمجھا, اس کے لیے نسلیں نہیں لگتی. اپنی طاقت کو سمجھنا ہے بس سمجھنے میں جتنے ٹائم لگتا ہے اور وہ سیکنڈ سے کام ہوتا ہے, بس سمجھ آ جائے بات, کھڑکی ایک دفعہ بس کھل جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بس یعلم جنود رب. تھینک یو سو مچ ساحل الدین صاحب. تھینک یو سر, جزاک اللہ خیر, تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.